بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات فار یو کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شعیب ابی طالب کے بعد نبی خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کا لوگ مکہ میں مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ویسے ہی مکے کے کافروں نے یہ چاہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں ہم اس کو اپنی شادی میں بلائیں۔ محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کے آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں، اور پھر مل کے ہنس کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آئیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اگر بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے، جناب سیدہ نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھیں اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پہ منافقت عیاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فاطمہ تم جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس یہ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیاہ ہوا ہے، وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کیا، بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتیں احساس کمتری میں چلی جائیں۔ میں لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کے جاؤں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ بس رات گزری، دوسرا دن ہوا، وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گئیں۔ جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں وہ سب زور زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگی، دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ سب جب مذاق اڑانے لگے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت۔ یہ درجہ عام ہو گیا۔ دلہن نے پوچھا کہ اتنا گھر میں شور کیوں ہے؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے اور باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا، میں بھی دیکھوں۔ جیسے ہی دلہن قریب آئی اور جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کی تو وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور کو دیکھ کے گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ تو بس افراتفری ہو گئی، سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہوا؟ تو منافقین یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی۔ یہ باتیں پھیلنے لگی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ اسلام اور اللہ کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے کہ یہ زندہ ہوگی؟ حضرت سیدہ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ تو بس حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کر کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان بن گئے۔